خطابت کا اور تقریر کا سلسلہ باقاعدہ اس کا آغاز کیا جا رہا ہے، اور اس کے لیے میں سب سے پہلے جس شخصیت کو دعوت سخن دینا چاہتا ہوں یا جس مقرر کو میں بلانا چاہتا ہوں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، خاص طور سے سدھی پیٹ کے تقریباً لوگ ان سے واقف ہیں۔ اس سے میری مراد فضیلت الشیخ مسعود احمد عمری مدنی حفظہ اللہ، ڈائریکٹر Z+TV اور مسجد توحید بارہ امام کے خطیب بھی ہیں۔ شیخ سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور اپنے خطاب سے سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ شیخ کا موضوع ہے زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ در حقیقت یہ ایک شعر ہے اور شعر کا دوسرا مصرع ہے۔ شعر کچھ اس طریقے سے ہے: عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ شیخ محترم سے گزارش ہے کہ وہ آئے اور اپنے خطاب سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الأمین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید: فأعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ضرب اللہ مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقال تعالى في موضع آخر: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. معزز صدر جلسہ، مہمانان خصوصی اور ذمہ داران جمعیت، حاضرین جلسہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، اسلامی ماں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف اس ایک اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جو اس ساری کائنات کا تنہا خالق و پالنہار ہے۔ اسی اللہ رب العالمین کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ جس نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء اور رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر، اور خصوصاً ہم اور آپ کے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو۔ حاضرین جلسہ، آج کے اس جلسے میں میرا موضوع خطابت ہے: عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ در حقیقت جیسا کہ ناظم جلسہ نے بھی آپ کے سامنے وضاحت کی کہ یہ ایک شعر کا جملہ ہے، ایک شعر ہے پورا۔ آئے دن دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ گناہوں میں جری ہوتے جا رہے ہیں، گناہ کرتے ہیں اور اس کا اظہار کھلم کھلا کرنے لگتے ہیں، جہر کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ گناہ کر کے انہیں فخر ہے، نہ کہ ندامت ہے۔ اور ہم آئے دن یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک اچھے معاشرے میں لوگوں میں بعض ایسے قسم کے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، دوسروں سے حسد کرتے ہیں، جلن رکھتے ہیں، کینہ کپٹ رکھتے ہیں، انہیں نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ اور اسی طرح انفرادی اور اجتماعی ماحول کا اگر جائزہ لیا جائے، انفرادی طور پر بھی
گناہوں کا ریشو آئے دن بڑھتا جا رہا ہے، اور اجتماعی گناہ بھی ہیں جس سے سارا معاشرہ اس گناہ کے دلدل میں پھنستا جا رہا ہے۔ یہ حقیقت میں لوگوں کا ایک گمان ہے کہ یہ دنیا ہے، اس میں ہم جتنا چاہیں جیسے چاہیں آزادی کے ساتھ جئیں، یہاں ہم جو کریں گے اس کی سزا ہم کو یہاں نہیں ملنے والی ہے۔ اور بالخصوص مسلمانوں کا یہ معاملہ ہے کہ مسلمان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم ڈائریکٹ جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ غفار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تواب ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ کے غفار ہونے میں رائی کے دانے کے برابر شک نہیں ہے، اللہ کے تواب ہونے میں رتی برابر بھی شک نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدل و انصاف کا جو معاملہ رکھا ہے کہ انسان اپنے آپ پر بھی ظلم نہ کرے، کسی اور پر بھی ظلم نہ کرے۔ گناہ کر کے انسان اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، تو یہ گناہ انسان کر کے بسا اوقات یہ سمجھ لیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری گرفت نہیں کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے چھوڑ رہا ہے، حالانکہ وہ نہیں جانتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کو اس کے گناہ پر فوراً اگر اس کی گرفت کرنے لگ جائے تو اس دھرتی پر، اس زمین پر کوئی بھی چوپایا زندہ نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ مہلت دے رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے۔ کیوں ڈھیل دے رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کا ایک مقررہ وقت ہے، جب وہ وقت آ جاتا ہے تب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حساب سے اس کی گرفت کرتا ہے۔ ہم دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سی قوموں کا تذکرہ کیا، بہت سی قوموں کا تذکرہ کیا، بڑے بڑے جابر حکمرانوں کا تذکرہ کیا، بڑے بڑے ظالم بادشاہوں کا تذکرہ کیا، جنہیں دردناک سے دردناک عذاب دنیا ہی میں دے دیا گیا۔ اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ دنیا میں دے دیا گیا تو آخرت میں نہیں ملے گا، آخرت کا عذاب تو ہے ہی، ساتھ ہی ساتھ دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عذاب دیا۔ ہم اور آپ تو بہت چھوٹے انسان ہیں، ہمارے پاس وہ حکومت، وہ سلطنت، وہ طاقت، وہ بادشاہت، وہ غلبہ نہیں ہے جو ان لوگوں کے پاس تھا۔ آپ جانتے ہیں قارون کو، قارون کے پاس جتنا خزانہ تھا آج دنیا کے کوئی بڑے سے بڑے بلینر کے پاس بھی نہیں ہے، بڑے سے بڑے مالدار کے پاس بھی اتنا خزانہ نہیں ہے۔ جانتے ہیں آپ کتنا خزانہ تھا اس کے پاس؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا کہ اس کے پاس جو خزانہ تھا ان خزانوں کی چابیوں کو اٹھانے کے لیے اونٹوں کا قافلہ درکار تھا۔ خزانے کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا خزانہ تھا۔ اس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ زمین میں دھسا دیا۔ اور فرعون کو آپ جانتے ہیں، فرعون کون ہے؟ جس کی لاش آج بھی موجود ہے، اس کو آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ نے عبرت کے لیے قیامت تک کے لیے اس کو اٹھا کر محفوظ کر دیا۔ ایسے ظالم لوگ جو قیامت تک ظلم کرنا چاہیں گے یا ظلم کرتے رہیں گے، ان کے لیے عبرت ہے اس فرعون میں جس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں۔ ویسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ زمین میں جگہ دی نہ پانی میں جگہ دی، کہیں اس کو اللہ تبارک نے نہیں رکھا، بلکہ اس کی لاش کو اٹھا کر عبرت کے طور پر قیامت تک آنے والے سارے لوگوں کے لیے نمونہ بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دیا۔ اور ایسی بہت سی قومیں، قوم عاد، قوم ثمود، یہ ساری قوموں کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی مقام پر ان سب کا تذکرہ کیا، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کی وجہ سے پکڑ لیا۔ کہاں پکڑا؟ دنیا میں ہی، دنیا ہی میں گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا، ان میں سے بعض وہ ہیں جن پر ہم نے آندھی بھیجی تھی، قوم ثمود ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آندھی کے ذریعے سے ہلاک کر دیا تھا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کہا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، چیخ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کو ہلاک کر دیا۔ وہ قوم جو یہ کہتی تھی کہ ہم سے بڑا طاقتور کون ہے،
من हम अशद्दु मिन्ना कुव्वा, हमसे बड़ा ताकतवर कौन है? इतनी ताकतवर कौम कि पहाड़ों को तराश कर पहाड़ के अंदर महल बना लेती थी। ऐसी कौम को अल्लाह तबारक व तआला ने एक चीख के जरिए से उन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने हमेशा के लिए सुला दिया। और उसके बाद आगे अल्लाह तबारक व तआला ने कहा वमिनहुम मन खसफना बिहिल अर्द, और बाज वो हैं जिन्हें जमीन में धंसा दिया हमने। कारून है जिसको उसके खजानों के साथ जमीन में धंसा दिया गया। वमिनहुम मन अगरकना, और बाज वो हैं जिन्हें हमने डुबो दिया, पानी में डुबो कर हमने मार दिया। वो कौन है? फिरौन है, जो ये कहता था कि नहर मेरे पैरों के नीचे से जारी है, तजरिल अनहारू मिन तहती, कि मेरे पैरों के नीचे से नहर जारी है। अल्लाह तबारक व तआला ने पानी में उसको डुबोकर पूरी कौम के लिए ही नहीं बल्कि क़यामत तक आने वाले सारे जालिमों के लिए इबरत के तौर पर उसको उठाकर रख दिया। दुनिया में एक ऐसी बस्ती भी गुजरी है, एक ऐसा इलाका भी गुजरा है जहाँ पर सुबह शाम तरो ताज़ा ग़िज़ाएँ आती थी। आज भी हम, अल्लाह का फ़ضل है, अल्लाह का फ़ضل है, आज बहुत सी नेमतें, बल्कि उस ज़माने के बादशाहों को वो नेमतें नसीब नहीं थी, वो सहूलियात नसीब नहीं थी, वो टेक्नोलॉजी उस दौर में नहीं थी। जो टेक्नोलॉजी, जो सहूलियात, जो मालदारी, जो आज जितने इनामात अल्लाह के हम पर है, शायद उस ज़माने के बादशाहों से भी ज़्यादा हम पर आज इनामात है। अल्लाह तबारक व तआला ने एक बस्ती वालों का तस्करा किया। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा ज़रबल्लाहु मसलन क़रियतन कानत आमिनतन मुतमइन्ना, एक बस्ती थी, एक बस्ती की मिसाल अल्लाह ने दी। कानत आमिना, सबसे बड़ी चीज अमन है। अमन ना हो तो दुनिया की कोई नेमत काम की नहीं है। अमन ना हो तो दुनिया की कोई नेमत काम की नहीं है। आज आप देख लें, मौजू से ही मुताल्लिक है, थोड़ा सा मैं आपको दुनिया की भी सैर करा देता हूं। यूक्रेन में जंग हो रही है। आज यूक्रेन में रशिया बमबारी कर रहा है। आज सारी दुनिया देख रही है, लाइव देख रहे हैं जंग को, कहां कितने बम गिर रहे हैं, कहां कौन सा मिसाइल गिर रहा है, कहां कितने लोग मर रहे हैं। पता नहीं ये लाइव शूट करने वाले क्यों नहीं मर रहे। लाइव तो शूटिंग हो रही है, सारे लोग उसको देख रहे हैं। आप जानते हैं ये जो आज मजलूम है, ये एक वक्त का बड़ा जालिम भी था। इसके जुल्म के पहलू आप नहीं जानते हैं। यही वो यूक्रेन है जिसने इराक के महल को तबाह कर दिया, इराक के मुसलमानों को घरों में घुस के इसने मारा था। आप उनके वीडियोस को देखें, जिंदगी खुद भी गुनाहों की सजा देती है। आज ये जो सजा मिल रही है इसको, इसके गुनाहों की सजा मिल रही है। इसको इस्तेमाल किया गया मुस्लिम इलाकों को हलाक करने, मुसलमानों को तबाह बर्बाद करने। लेकिन आप ये ना समझिए कि ये यूक्रेन हलाक हो रहा है, नहीं, ये बहुत बड़ा, अभी अप्रैल फूल आ रहा है हमारे सामने, अभी चंद दिनों में अप्रैल फूल आने वाला है। आप पता होगा कि यह अप्रैल फूल जो झूठ का आलमी दिन है, जिस दिन झूठ बोलकर लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, ये यूक्रेन की जंग भी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। सारी दुनिया की आंखों में मट्टी डालकर, आंखों में धूल झोंक कर यह बताया जा रहा है कि यह रशिया यूक्रेन पर हमला कर रहा है। आप जानते हैं मरने वाले कौन हैं, मारने वाले कौन हैं? मारने वाले मुसलमान, मरने वाले मुसलमान, मारने वाले क्रिश्चियन, मरने वाले क्रिश्चियन। बच कौन रहा है? यहूदी है। जो बच रहा है वो बचकर यरूशलेम में पहुंच गए, और ये यहूदी जो वहां का सदर है वो कहता है कि मैं यरूशलेम में जाकर मीटिंग करूंगा। क्यों भाई, तो वहां बैठ के मीटिंग नहीं कर सकता? तो ये सारी चीजें बताती है कि ये बहुत बड़ी जंग है जहां एक तीर दो निशान, मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। चेचनिया को भी उतारा गया कि भाई यूक्रेन ने तुम पर हमला किया था, लो आवाज तुम भी बदला अपना निकाल लो। वहां मुसलमानों को झोंक दिया गया, और वहां मस्जिदों पर हमले किए जा रहे हैं, चर्चों पे हमले किए जा रहे हैं। इस पूरी जंग से हमें कोई लेना देना नहीं है। यकीनन वहां जो हो रहा है बहुत गलत है, इंसानियत के नाते बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत हमें उसकी बहुत बुरे तरीके से, उसकी बड़े कड़े अल्फाज में हम उनको कंडम करते हैं। लेकिन हकीकत आप जान लें कि ये बहुत बड़ी इबरत है उन तमाम सुपर पावर ताकतों के लिए जो आज एक दूसरे के लिए बड़ी मुसीबत बनकर एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला एक ना एक दिन फिर दूसरा जालिम उन पर भी मुसल्लत करेगा। जिस तरह ये यूक्रेन अपने दौर का
ظالم تھا آج مظلوم بنا ہوا ہے، ایسا دور ہر ایک کے ساتھ آئے گا۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، بڑی بڑی مثالیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دی، بڑی بڑی سپر پاور طاقتوں کو، بادشاہ کہنے والے کو، باندار کہنے والے کو اللہ نے زمین میں دھسا دیا۔ تو یہ امریکہ، یہ چائنا، یہ رشیا، یہ بڑی بڑی طاقتیں کچھ نہیں ہیں۔ تو یہاں ہمارے لیے بھی عبرت ہے، جب بڑی بڑی طاقتوں کا یہ حشر ہے تو ہم معمولی گلی میں رہنے والے پڑوسیوں کو ستاتے ہیں، رشتہ داروں کو ستاتے ہیں، دوست احباب کو ستاتے ہیں، دکان اور کاروبار ہمارا ہے تو بازو والے کو ٹارچر کرتے ہیں، ریٹ گرا کر ہم اس کی مارکیٹ کو ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں، مختلف طریقے سے ہم ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں۔ گھروں کے اندر کا اگر معاملہ لے لیا جائے تو ساس ہے تو بہو پر ظلم کر رہی ہے، بہو ہے تو ساس پر ظلم کر رہی ہے، شوہر ہے تو بیوی پر ظلم کر رہا ہے، بیوی ہے تو وہ شوہر پر ظلم کر رہی ہے۔ مختلف اینگل سے اگر آپ دیکھ لیں گے تو معاشرے کے اندر ہم میں سے ہر آدمی یا تو ظالم ہے یا تو مظلوم ہے، ہم میں سے ہر آدمی یا تو ظالم ہے یا پھر مظلوم ہے۔ یاد رکھیں ظلم کا انجام اچھا نہیں ہوتا، ظلم ایک ایسا گناہ ہے کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دے گا۔ جیسا کہ ہمارے سامنے اس سلسلے میں بڑی مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اثنان یعجلہم اللہ فی الدنیا، دو گناہ ایسے ہیں جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد سزا دیتا ہے، جن کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی دیتا ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر ما یدخر من الآخرہ، دوسری بات میں آتا ہے کہ دنیا میں بھی سزا دی جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ آخرت کے لیے بھی اٹھا کر رکھا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ یہاں سزا دے دی جائے تو وہاں نہیں۔ وہ دو گناہ کون سے ہیں؟ وہ دو گناہ کون سے ہیں؟ البغی وعقوق الوالدین، اور ایک اور روایت میں کہا گیا البغی وقطیعۃ الرحم۔ پہلا گناہ البغی، ظلم چاہے کسی بھی طرح کا ہو، چاہے آپ زبان سے ظلم کر رہے ہو، چاہے ہاتھ سے ظلم کر رہے ہو، چاہے مختلف پلاننگ سے ظلم کر رہے ہو، چاہے پیسہ لے کر ظلم کر رہے ہو، چاہے جان لے کر ظلم کر رہے ہو، جس انداز سے بھی آپ ظلم کر رہے ہیں یہ ظلم ہے۔ وہ کیا ہے؟ ظلم ہے۔ آپ جس آدمی پر ظلم کرتے ہیں، آپ اس آدمی کو ظلم کا نشانہ بناتے ہیں جو آپ کے سامنے آپ جسے کمزور سمجھتے ہیں، آپ جسے کمزور سمجھتے ہیں اسے آپ ظلم کا نشانہ بناتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں وہ آپ کی نظر میں مظلوم ہے، وہ آپ کی نظر میں کمزور ضرور ہے، لیکن اس کا پاور اتنا بڑا ہے کہ جس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آپ اپنی جگہ طاقتور ہیں، آپ اپنی جگہ آپ کے پاس ویپن ہیں، آپ بڑے بڑے جو سپر پاور کنٹریوں کی اگر بات کر لی جائے، چاہے کوئی بھی ہو اپنی جگہ پر، عراق والوں پر جب ظلم ہو رہا تھا وہ مظلوم تھے، ان کے پاس ایسی طاقت تھی جس کا اندازہ وہ یوکرین کو نہیں تھا، اس یوکرین کو اس کا اندازہ نہیں تھا۔ وہ کیا ہے؟ وہ مظلوم کے پاس ایک ایسا ہتھیار تھا، ایک ایسا ہتھیار ہے جس کا وہ استعمال کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ اسی وقت فی الفور یا بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دردناک سزا دے سکتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس کی بد دعا، مظلوم کی بد دعا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا الظلم، ظلم کرنے سے بچو، اور دوسری جگہ کہا اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو، مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ لَيْسَ دُونَهَا حِجَابٌ، ایک اور روایت میں بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ، اللہ اور اس کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں، اس کی آواز ڈائریکٹ چلی جائے گی۔ اللہ کے پاس ڈائریکٹ جب مظلوم کی بد دعا جا سکتی ہے تو ہم میں کا عام آدمی اگر دعا کرے تو کیا اس کی دعا نہیں جا سکتی ہے؟ ہمیں اس کے لیے وسیلے اور واسطے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ ہم میں سے جو لوگ وسیلہ یا واسطے کو یہ مانتے ہیں کہ اللہ ڈائریکٹ نہیں سنتا، تو یہاں ہمارے لیے دلیل ہے کہ اللہ ڈائریکٹ سنتا ہے، مظلوم کی بد دعا سنتا ہے، ساتوں آسمان پر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بغیر کسی رکاوٹ کے ہر آسمان کا دروازہ اس کے لیے کھل جاتا ہے، یہاں تک کہ حدیث کے الفاظ ہے کہ بادلوں پر اٹھا کر اس کی بد دعا
جایا جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی قسم کھا کر کہتا ہے وَعِزَّتِي، میرے جلال کی قسم، میری عزت کی قسم، لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، میں ضرور تیری مدد کروں گا۔ مظلوم ہے تو، تجھ پر ظلم ہوا ہے، میں ضرور تیری مدد کروں گا، وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، اگرچہ بعد میں ہی کیوں نہ ہو، فی الفور نہ صحیح، بعد میں ہی کیوں نہ ہو، میں ضرور تیری مدد کروں گا۔ اللہ کی لاٹھی میں کیا کہتے ہیں، اللہ کی مدد آنے میں دیر ہے اندھیر نہیں، دیر ہے اندھیر نہیں۔ تو بالکل اسی طرح اس مظلوم کے پاس وہ جو پاور ہے، وہ پاور وہ سامنے زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہاتھ اٹھا کر بد دعا آپ کے سامنے کرنا ضروری نہیں ہے، دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت مگر پرواز رکھتی ہے۔ وہ کب ہوگا؟ جب اس پر ظلم ہوگا، وہ دل سے نکلنے والی آہ آپ کو اس وقت نہ صحیح، بعد میں آپ کے زندگی میں کبھی نہ کبھی اس کی بد دعا کا اثر ضرور رہے گا۔ اور ہم نے اپنی آنکھوں سے ایسے کئی ظالموں کو دیکھا ہے۔ ایک لائیو مثال تو ہم آپ کو سامنے بار بار یوکرین کی دکھا رہے ہیں، لیکن ایسی کئی مثالیں آپ کے اپنوں میں ہوگی، آپ کے رشتہ داروں میں ہوگی، آپ کے دوست احباب میں ہوگی، آپ کے خاندان والوں میں ہوگی، آپ کے پڑوس میں رہنے والوں میں ہوگی، جن کو آپ نے دیکھا ہوگا انہوں نے کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی پر ظلم کیا تھا ہوگا، اور اس ظلم کا نتیجہ انہیں بعد میں بھگتنے کو مل رہا ہوگا۔ اور جہاں تک بات ہے مظلوم کے سلسلے میں، ہمیں بعض واقعات ملتے ہیں، اور ویسے تو زندگی کے اندر ایسے کئی واقعات ہیں، ظلم کی داستانیں بہت بھری پڑی ہے، سنانے کے لیے وقت نہیں ہے۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں، پھر بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب ان کی شہادت ہوئی، گھر میں ان کی شہادت ہوئی، بیوی کے وہ گود میں تھے، ان کا سر رکھا ہوا تھا، اور وہیں پر ان کی شہادت ہوئی۔ اس وقت ایک ظالم، ایک قاتل جس نے قتل کیا، نے آیا اور حضرت عثمان کے گال پر ایک تھپڑ مارا۔ کب مارا؟ جبکہ حضرت عثمان فوت ہو چکے ہیں، وہ شہید ہو چکے ہیں۔ بیوی نے اس کو اٹھا کر بد دعا دی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بیوی نے اس کو بد دعا دی، اور کہا اس وقت انہوں نے کہ اللہ اس کا ہاتھ خشک کر دے، اس کو اندھا بنا دے، اور اس کو کبھی معاف نہ کرنا۔ راوی حدیث بیان کرتا ہے کہ بعد میں ہم نے دیکھا کہ اس کا ہاتھ کبھی اٹھنے کے قابل نہیں تھا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ بھی ہے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا، جو کوفہ کے والی تھے، کوفہ کے گورنر تھے، وہ علاقہ جہاں شر پسند شروع سے موجود تھے، وہاں کے لوگ، ان کی فطرت میں شر پسندی موجود تھی، انہوں نے کسی بھی صحابی کو نہیں بخشا۔ تو اس وقت وہ صحابی رسول جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جنہوں نے نماز پڑھی، ان پر الزام لگایا گیا کہ یہ نماز صحیح نہیں پڑھاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس معاملہ پہنچا۔ شیخ یہاں آئیے، مولانا الیاس صاحب، جناب الیاس صاحب اسٹیج پہ آئیے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا معاملہ حضرت عمر کے پاس پہنچا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بلا کر پوچھا، تم نماز کیسے پڑھاتے ہو؟ تم نماز کیسے پڑھاتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا، ارے ویسے ہی تو نماز پڑھاتا ہوں جیسے اللہ کے نبی کے پیچھے پڑھا تھا، اور نماز کا طریقہ بتایا۔ پھر وہاں کوفہ کو بھیجا گیا، وہاں تفتیش کروائی گئی، وہاں ایک شخص نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ پر گھناؤنے الزام لگائے، اور کہا کہ جب یہ فیصلہ کرتے ہیں تو انصاف سے کام نہیں لیتے ہیں، اور جب مال غنیمت تقسیم کرتے ہیں تو تقسیم میں حق تلفی کرتے ہیں، اور نرمی سے بات نہیں کرتے ہیں، نرمی سے کام نہیں لیتے ہیں۔ تو اس وقت انہوں نے بد دعا دی اور کہا، اے اللہ، اگر یہ شخص جھوٹا ہے، اگر یہ شخص جھوٹا ہے تو اس کی عمر لمبی کر دے، اس کی عمر لمبی کر دے، اس کو فقر و فاقہ میں مبتلا کر دے، اس کو فتنوں میں مبتلا کر دے۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے۔ راوی حدیث بیان کرتا ہے کہ بعد میں وہ شخص کافی لمبی عمر کا ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، آنکھوں کے پلکیں جھپکنے لگے، اور وہ راستے سے گزرنے والی عورتوں کو چھیڑتا اور کہتا کہ مجھے سعد کی بد دعا لگ گئی، میں بوڑھا بھی ہو گیا، موت کو ترستا ہوں، موت نہیں آتی،
کھانے کو ترستا ہوں، کھانا نہیں ملتا، اور اس بڑھاپے کے عالم میں جبکہ خواہشات ختم ہونی چاہیے، حضرت سعد کی بد دعا ہے آج میں خواتین کو چھیڑتا ہوں۔ یہ بد دعا کا نتیجہ ہے، مظلوم کی بد دعا کا نتیجہ۔ تو ظلم سے بچیں۔ ظلم بہت بڑی خطرناک برائی ہے جو آج معاشرے کے ہر فرد میں ہر طریقے سے الگ الگ انداز سے بڑھتی جا رہی ہے۔ اس برائی کا خاتمہ ہوگا تو معاشرے میں امن ہوگا، معاشرے میں پیس ہوگا، اور امن جیسی دولت دنیا میں کوئی نہیں ہے، امن جیسی دولت دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، کانت آمینتن، وہ بستی والے امن سے تھے۔ آپ جانتے ہیں امن کی قیمت کیا ہے؟ تو دیکھیے جنگ کا اس علاقے کو لائیو ویڈیو کھولیے، دیکھیے وہاں گھر تباہ ہو گئے، کھانے کے لیے نہیں، پانی کے لیے نہیں، کوئی سہولیات نہیں، یہاں تک کہ ہاسپٹل چلے جائیں، ہاسپٹل بھی بم سے ہلاک ہو گیا ہے، وہ بھی تباہ برباد کر دیا گیا ہے۔ ایسے علاقے کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ کر دیکھیں اور اس سے اندازہ لگائیں کہ آج ہم کتنے امن میں ہیں، آج اللہ نے ہم کو کتنا امن میں رکھا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں، رب اجعل ھذا البلد آمنا، پروردگار اس ملک کو، اس شہر کو امن کا شہر بنا دے۔ آپ جانتے ہیں امن کی قیمت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اصبح منکم آمنا فی سربہ، تم میں سے جو آدمی امن کی حالت میں صبح کیا، صبح اٹھا، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کسی کا ڈر خوف نہیں ہے، آمنا فی سربہ وعندہ قوت یومہ، اس کے پاس ایک دن کی غذا ہے، ایک دن کی غذا ہے، اور جسمانی طور پر وہ فٹ ہے، صحت مند ہے، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، گویا کہ اس کے لیے ساری دنیا اللہ نے اس کے قدموں میں ڈال دی، ساری دنیا اللہ نے اس کے پاس رکھ دی۔ کیا چیزیں ہیں؟ آپ دیکھ لیں، آپ اپنا جائزہ لے لیں کہ یہ تین چیزیں آپ کے پاس ہیں، امن، صحت اور ایک دن کی غذا۔ میری بات چل رہی تھی کہ جو تین نعمتیں اللہ نے دی ہے، آپ جائزہ لے کر دیکھیں کہ وہ نعمتیں جس کی قدر و قیمت آج ہمارے پاس نہیں ہے، آج ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہمارے پاس حرص بہت بڑھ گئی ہے، بینک بیلنس بڑھانے کے لیے ہم مختلف راستے اختیار کرتے ہیں، لوگوں کو کچلنا، لوگوں کی جائیدادوں پر قبضے کرنا، یتیموں کا مال کھا جانا، بہنوں کا حصہ ڈبا دینا، وراثت میں ان کو محروم کر دینا، اور ایسے کئی طریقے ہیں جو ناجائز طریقے جس سے آج ہم اپنی تجوریاں بھرتے جا رہے ہیں، اپنے بینک بیلنس بڑھاتے جا رہے ہیں۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اس بات پر یقین نہیں کہ ایک دن کی غذا اگر ہے تو اللہ نے گویا کہ ساری نعمتیں ہمیں دے دی ہے۔ آپ وہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے شروع میں پڑھی تھی کہ وہ بستی جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امن سے رکھا تھا، فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اس نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کر دیا۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کا انکار کر دیا تو اللہ نے کیا عذاب دیا؟ دنیا میں ہی دیکھیے، نعمتوں کو جھٹلانے، ناشکری کرنے کا نتیجہ کیا ہوا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو عذابوں میں مبتلا کیا۔ دو طرح کے عذاب تھے، ایک بھوک کا عذاب، دوسرا خوف کا عذاب، دوسرا خوف کا عذاب۔ اس حدیث کو جوڑ کر دیکھیے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کی، تین نعمتوں والی، جس میں وہی دو نعمتیں ہیں، ایک غذا اور دوسرا امن۔ یہاں اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بستی والوں کو بھوک اور خوف کے عذاب میں گرفتار کر دیا، بیما کانوا یصنعون، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ تو گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ خوف میں مبتلا کر دیتا ہے، گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ امن کو چھین لیتا ہے، گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھوک میں مبتلا کر دیتا ہے، معاش کو تنگ کر دیتا ہے۔ ویسے تو گناہوں کے بہت سے عواقب ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں دے رہا ہے اور دنیا میں دیتا رہے گا، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہ جو زمین میں فساد مچا ہوا ہے، بر و بحر میں، خشکی میں اور تری میں، جو یہ عذاب
آپ تری کے بارے میں سوچیں گے کہ سمندر میں کیا عذاب ہے۔ آج ساری میزائل سسٹمز، ہر بڑی سپر پاور طاقت کا میزائل سسٹم سمندروں کے تہ میں بٹھا کر رکھا گیا ہے۔ بڑی بڑی جو ہے نا وہ ساری مشنریز، بڑے بڑے ویپنز ہے جو کسی بھی کنٹری کو سمندر سے اٹھ کر ایک ہی آن کی آن میں تباہ و برباد کر سکتے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے، لوگوں کے ہاتھوں کے کرتوت کا نتیجہ ہے یہ دنیا میں فساد ہے۔ یہ فساد کیوں ہے؟ اپنی اعمال کی وجہ سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو فساد کو کس سے تعبیر کیا؟ کہا بعض الذی عملوا، تھوڑا سا ہے یہ، ہر عمل کی سزا اس عمل کے مطابق اگر دی جائے تو کوئی بچے گا نہیں، کوئی نہیں بچے گا۔ یہ جو سزا دی جا رہی ہے وہ کتنی ہے؟ تھوڑی ہے۔ بعض الذی عملوا، ان کے اعمال کی بعض حصے کی سزا دی جا رہی ہے۔ وہ بھی کیوں؟ تاکہ وہ لوٹ آئیں، لعلہم یرجعون، سدھر جائیں، پلٹ آئیں، گناہوں سے باز آ جائیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج انسان گناہوں میں اتنا دلیر ہو گیا ہے، جیسا کہ وہ حدیث ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ دھبا لگتا ہے، ایک بلیک ڈاٹ لگتا ہے۔ وہ ڈاٹ جیسے جیسے وہ گناہ کرتا جاتا ہے وہ ڈاٹ بڑا ہوتا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح یہاں تک کہ آج ہم میں کا ہر آدمی گناہوں میں اتنا دلیر ہو گیا کہ آج ہمیں کوئی تمیز نہیں ہے بھلے برے کی، آج ہمیں کوئی تمیز نہیں ہے اچھے برے کی، آج ہمیں کوئی تمیز نہیں ہے حلال و حرام کی۔ ہر ایک آدمی کیا بڑا کیا چھوٹا، کیا عالم کیا جاہل، ہر آدمی دنیا کے حرص میں لگا ہوا ہے اور اس کے لیے جو چاہے وہ کرنے کے لیے تیار ہے، جس راستے کو اپنانا ہے وہ اپنانے کے لیے تیار ہے۔ کتنے ایسے علماء ہیں جنہوں نے اس ملک میں سود کو حلال کر لیا، کہا کہ نہیں یہ ملک یہ ہے جہاں پر ہم سود کھا سکتے ہیں۔ کیسے کھا سکتے ہیں؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے حرام کر دیا۔ وحرم الربا، اللہ نے سود کو قیامت تک کے لیے حرام کیا۔ آج ہمارے علماء جنہوں نے سود کو حلال کر دیا، کہا کہ یہ وہ زمین ہے جہاں پر سود جائز ہے۔ یہ کون سا فتویٰ ہے، یہ کون سا تقویٰ ہے، یہ کون سا دین ہے جو آج ہمارے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے سود کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ آج مسلمانوں کو جڑ سے کاٹ کر رکھ دیا۔ آج مسلمانوں کی جائیدادیں، مسلمانوں کی جو وقف کردہ زمینیں، مسلمانوں کی پراپرٹیاں، مسلمانوں کی کمپنیاں، مسلمانوں کے جتنے بھی ایسے وہ ثروتدار مسلمان، سب کے سب ایک ایک کر کے ختم ہو گئے۔ یہ کیوں ہوا؟ سود کی وجہ سے۔ یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو جڑ سے مٹا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ سود کو جڑ سے مٹا دیتا ہے۔ اور تجارت میں اللہ تعالیٰ برکت رکھا ہے اور صدقات کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے، وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ۔ محترم حاضرین، اگر بات کی جائے ان گناہوں کے انجام کیا ہوں گے، دنیاوی سزائیں انسانوں کو کس کس شکل میں ملیں گی کہ جس کی وجہ سے انسانوں کو گناہ کا نتیجہ دنیا میں ہی ملے گا، وہ بہت سی ہیں۔ میں چند آپ کے سامنے رکھ کر بات کو ختم کرتا ہوں۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک بات ذکر کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھوک کے عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا ان الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، کہ بندہ گناہ کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جائے گا۔ اس کو جو روزی ملنے والی ہے، آگے فیوچر میں ملنے والی ہے، اس کے آج کے گناہ کی وجہ سے وہ آنے والا مستقبل خراب ہو جائے گا۔ اور آج انسان گناہ کیوں کر رہا ہے؟ آنے والے مستقبل کے لیے کر رہا ہے۔ جائیداد جمع کیوں کر رہا ہے؟ آنے والے مستقبل کے لیے کر رہا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر بھی اس کو دوسرے الفاظ میں کہا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرے اس کے لیے زندگی کو میں تنگ کر دوں گا، ٹائٹ کر دوں گا۔ اور آج آپ جتنی پریشانیاں، معاشی بے روزگاری جو بڑھتی جا رہی ہے، جاب لیس، جس کو پوچھو جاب لیس ہے، جس کو پوچھو کاروبار ماند پڑا ہوا ہے، کاروبار بیٹھ گیا ہے، جس کو پوچھو سود کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، وہاں سے اتنا لون لیا ہے، یہاں سے اتنا لون لیا ہے، اس کو اتنا دینا ہے، اس کو اتنا دینا ہے، اسی میں سب مبتلا ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ سود کی وجہ سے۔ یہ کیوں ہے؟ گناہوں کی وجہ سے۔ اب گناہ کی بات آئے تو اب دیکھیں، غریب آدمی ہے، بیٹی کی شادی کرتا ہے لوگوں کے سامنے کہ بھائی غریب ہے، لیکن آپ اس کی شادی میں اگر جائیں گے تو آپ کو غربت کا غائن بھی نظر نہیں آئے گا۔
गुर्बत का एक हिस्सा भी नजर नहीं आएगा। वो बराबरी करेगा मालदारों की, वो बराबरी करेगा मालदारों की, खाने के डिश में हो या स्टेज का मामला हो या जो भी रस्म रिवाज हो, जो भी मामलात हो, वो तमाम में बराबरी करेगा। कहां से लाएगा? घर बेच के आएगा या सूद पर पैसा लाएगा या लोगों के सामने रोका लेकर फिर कर भीख मांग कर लाएगा, लेकिन करेगा उसी हिसाब से बराबरी हो। गाना बजाना भी हो रहा है, नाच गाना भी हो रहा है, और आज तो नाम बदलते जा रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के करीब ऐसे लोग आएंगे जो शराब को उसका नाम बदल कर पिएंगे, शराब को उसका नाम बदल कर पिएंगे। वो कौन होंगे? मेरी उम्मत में से होंगे। यकून फी उम्मती, वो लोग मेरी उम्मत के लोग होंगे। मुसलमान होने का दावा होगा, दाढ़ी होगी, टोपी होगी, सब कुछ होगा, मस्जिद के मुसल्ली होंगे, हाजी होंगे, सब कुछ होंगे, लेकिन क्या कर रहे होंगे? शराब को नाम बदल कर पी रहे होंगे, और उनकी सरपरस्ती में, उनकी निगरानी में बजाया जाएगा, उनकी निगरानी में बजाया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला उनको धसा देगा। फयुख्सफु बिहिमुल अर्द, उनको अल्लाह तबारक व तआला जमीन में धसा देगा। तो आज उम्मत मुस्लिमा में गरीब क्या, अमीर क्या, सब बराबरी कर रहे हैं। भाई मुआशरा है, मुआशरा खामोश नहीं बैठता, लोग खामोश नहीं बैठते। बच्चे के दोस्त हैं, उन्होंने कर लिया, हम क्या करें? फलां ने किया तो हम क्या करें? वो सजा आपको भी मिलेगी, आपकी औलाद को भी मिलेगी, आने वाली नस्लें भी उसका खमियाजा भुगतती रहेंगी। क्यों? इसलिए कि आपने अल्लाह की नाफरमानी की है, आपने हराम काम को अपनी निगरानी में अंजाम दिया है, और उसका नतीजा भुगतना ही पड़ेगा। और दूसरी सजा जो मिलेगी, जैसे बहुत से लोग गुनाह में, खास तौर पर जुल्म की बात आई थी, जुल्म का मामला आया था कि आदमी जुल्म करता है, मजलूम को जुल्म का निशाना बनाता है, तो उसके लिए अपने तौर पर वो ये समझता है कि मैं कामयाब हूँ, अपने तौर पर जालिम ये समझता है कि मैं कामयाब हूँ। और बिलखुसूस हसद करने वाले, जलने वाले, लोगों को नीचा दिखाने वाले, लोगों की टांग खींचने वाले, लोगों को बुरा भला कहने वाले, उनकी इज्जतों से खेलने वाले, उनको इज्जत पहुंचाने वाले, उनके साथ बुरा सलूक करने वाले, जो ये समझते हैं कि हम कामयाब हैं, हमारी प्लानिंग कामयाब है, हमारी तदबीर कामयाब है, वो जान ले मन हफर लि अखीही फक़द वक़अ फ़ीही, जो दूसरों के लिए गड़ा खोदता है वो खुद उस गड्ढे में गिर जाता है, वो खुद उस गड्ढे में गिर जाता है। तो कभी किसी का बुरा सोचने से पहले ये सोच लें, कहीं ऐसा ना हो कि एक ना एक दिन इस बुराई का शिकार मैं ना बन जाऊं और उस बुराई का खमियाजा मुझे भुगतना ना पड़ जाए। और तीसरी सजा जो गुनाहों की वजह से मिलती है वो ये है कि दिलों पर जंग चढ़ जाता है, दिलों पर जंग चढ़ जाता है। कल्ला बल रान अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इनके गुनाहों की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दिलों पर जंग लगा दिया है। जंग की मिसाल मैंने अभी दी कि एक इंसान जब गुनाह करता है तो उसके दिल पर ब्लैक डॉट लगता है, छोटा सा गुनाह है, ये क्या है भाई, आज कर लिए कल माफी मांग लेंगे, आज कर लिए कल माफी मांग लेंगे, ये सोचकर इंसान गुनाह पर गुनाह, गुनाह पर गुनाह, गुनाह पर गुनाह करता जाता है। राना अला कुलूबिहिम, उनके दिल पर जंग चढ़ जाता है, और उसके बाद जब जंग चढ़ जाए तो उसके अंदर तमीज़ ख़त्म हो जाती है, अच्छे बुरे को पहचानने की, हलाल और हराम के दरमियान तमीज़ करने की। और इसी तरह सातवां जो अजाब होगा गुनाहों की वजह से जो दुनिया में मिलेगा, हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने बड़ी अच्छी बात कही, कहा इन्ना लिस्सय्यअति सवादन फिल वज्ह, गुनाह करने से आदमी ये समझता है कि कोई नहीं देख रहा है, आदमी ये समझता है कि कोई नहीं देख रहा है, चलो गुनाह कर लो, छुप कर रहे हैं कर लो, कोई नहीं देख रहा है। खैर ये तो पुराना ज़माने की बात थी, आज तो खुल्लम खुल्ला जिना किया जा रहा है, खुल्लम खुल्ला गुनाह किया जा रहा है, डर कोई नाम की चीज़ नहीं है। अभी मैं हैदराबाद से निकल रहा था, एक साहब ने मुझे वीडियो बताया कि वो चोरी की जा रही है, शटर उठाकर चोरी की जा रही है, कैमरे लगे हुए हैं, खुल्लम खुल्ला चोरी हो रही है, दिन धाड़े चौरास्ते पर चोरी हो रही है, दिन धाड़े कत्लो गारतगरी हो रही है। हर आदमी के दिल से ये खौफ खत्म होता जा रहा है। लेकिन आप देखें मुजरिम को पहचानने का तरीका क्या है, वो गुनहगार है। तो हजरत इब्न अब्बास ने कहा इन्ना लिस्सय्यअति सवादन फिल वज्ह,
اس کے چہرے پر اللہ تعالیٰ سیاہی ڈال دے گا, چہرے کا نور ختم ہو جائے گا, اس کا چہرہ بجھا بجھا رہے گا. کیسے رہے گا؟ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں تذکرہ کیا. قیامت کے دن دو قسم کے لوگ ہوں گے. بعض لوگ وہ ہوں گے جن کا چہرہ پر نور ہوگا, چمک رہا ہوگا, اور بعض لوگ وہ ہوں گے جن کا چہرہ سیاہ ہوگا, کالا پڑ گیا ہوگا. وَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي النَّارِ, ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ جہنمی ہیں. حضرت ابن عباس نے اسی آیت سے کوٹ کرتے ہوئے کہا کہ گناہ کرنے والے کا چہرہ دنیا میں سیاہ ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد آگے کہا وَظُلْمَةً فِي الْقَلْبِ, اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ تاریکی ڈال دیتا ہے. وَوَهْنًا فِي الْبَدَنِ, جسم کمزور ہو جاتا ہے. بی پی آ گیا, شوگر آ گیا, تھائرائیڈ آ گیا, نہ جانے کتنی بیماریاں آج ہمارے درمیان ہیں. 40 کراس ہو گئے تو سمجھو بیماریوں کا دروازہ کھل گیا, وہاں سے بیماریاں شروع ہو گئی. بلکہ 40 تو بہت دور کی بات ہے, اس سے پہلے ہی ہمارے نوجوان بیمار ہوتے جا رہے ہیں. ہماری کئی خواتین ہیں جو 1 یا 2 بچے کے بعد پھر اس کے بعد ان کے پاس بیماریوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. وَوَهْنًا فِي الْبَدَنِ, جسم میں کمزوری بڑھ جائے گی. اور اس کے بعد کہا وَنَقْصًا فِي الرِّزْقِ, اللہ تعالیٰ روزی میں کمی کر دے گا. اور وَبُغْضَةً فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ, اللہ تعالیٰ مخلوق کے دلوں میں اس کی نفرت ڈال دے گا. لوگ اس سے نفرت کریں گے. وہ لوگوں میں کتنا بھی اپنے آپ کو اچھا بنا کر پیش کر لے, کتنا بھی اپنے آپ کو سنوار لے, اس کے سنورنے سے لوگ اس کو پسند نہیں کریں گے. اس کے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اگر اس سے بغض رکھتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کا مبغوض بندہ اگر ہے, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سارے لوگوں کے دلوں میں بھی اس کا بغض ڈال دیتا ہے. جیسا کہ مشہور حدیث آپ جانتے ہیں, جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرنے لگتا ہے تو اس کی محبت کا اعلان اللہ تعالیٰ آسمانوں میں کرواتا ہے, فرشتوں میں اعلان کرواتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں, تم بھی فلاں بندے سے محبت کرو. اور جاؤ زمین والوں میں یہ اعلان کر دو کہ اللہ تعالیٰ اور آسمان والے اس بندے سے محبت کرتے ہیں, تم بھی اس سے محبت کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ سارے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کو ڈال دیتا ہے. ہم کس کس کو خوش کریں صاحب؟ ایک کو خوش کریں تو دوسرا ناراض, دوسرے کو خوش کریں تو تیسرا ناراض. یہاں تو انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کبھی بھی کسی کو خوش نہیں کر سکتے ہیں, کبھی بھی کسی کو خوش نہیں کر سکتے ہیں. اللہ کو خوش کر لے, ساری دنیا خوش ہو جائے گی, ساری دنیا آپ کے راضی ہو جائے گی. اور گناہوں کے انجام کی اگر بات کی جائے تو آج جو ہمارا معاملہ یہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے گناہوں کو اتنا لائٹ لے لیا ہے, اتنا ہلکا سمجھ لیا ہے. جیسے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ گنہگار جب گناہ کرتا ہے تو اس کے پاس گناہ کی حیثیت اس مکھی کی طرح ہے جو ناک پر بیٹھتی ہے, جو ناک پر بیٹھتی ہے. مکھی آئی تو اس کو ہکال دو, یعنی وہ گناہ کو اتنا معمولی سمجھتا ہے. اور اس زمانے میں عہد نبوی میں اور قرون اولیٰ کے مسلمان اس گناہ کو کیا سمجھتے تھے؟ پہاڑ سمجھتے تھے. چھوٹا سا گناہ ہو جائے تو اس کو پہاڑ سمجھتے تھے. یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے اوپر پہاڑ آ گیا ہے, اتنا وزن ہم پر آ گیا ہے. اور آج ہم گناہ پر گناہ, گناہ پر گناہ, گناہوں کے دفتر بھرے پڑے ہیں, گناہوں کا ہمارا رجسٹر بھر گیا ہے, لیکن پھر بھی ہمارے اندر اس کا احساس تک نہیں ہے. اور ہم بڑے دھڑلے کے ساتھ, ہم رمضان آیا تو عمرے پہ چلے جائیں گے, حج کا موسم آیا تو حج کے لیے چلے جائیں گے, صدقہ و خیرات کی ویڈیو بنا کر لوگوں میں شیئر کر دیں گے, اور یہ سمجھ لیں گے کہ ہم سب سے بڑے مالدار اور سب سے بڑے دیندار ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اور آخری بات, جو اس گناہ کی وجہ سے اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا وہ بہت خطرناک نتیجہ ہے. وہ کیا ہے؟ کائنات کی ہر مخلوق, یہاں تک کہ چوپائے بھی اس انسان پر بد دعا کریں گے, اس انسان پر چوپائے بھی بد دعا کریں گے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی البہائم اذا اشتدت السنۃ وامسک المطر, چوپائے تک لعنت بھیجتے ہیں جب قحط سالی بڑھ جائے, جب بارشیں رک جائے,
غلے کا ریٹ بڑھ جائے. آج ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے, ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے. مہنگائی آسمان کو ٹچ کر رہی نہیں بلکہ اس کے اوپر بھی شاید چلی گئی ہے. اتنا مہنگائی کا دور ہے, ہم مہنگائی کا رونا روتے ہیں لیکن اپنے گناہوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں. وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اذا اشتدت السنہ, جب قحط سالی بڑھ جاتی ہے تو زمین کے چوپائے تک یہ کہتے ہیں کہ یہ انسان کے اعمال کی نحوست کا نتیجہ ہے, انسان کے اعمال کی نحوست کا نتیجہ ہے. اس پر لعنت ہو. لعنت کس کی ہے؟ اللہ کی لعنت ہے, فرشتوں کی لعنت ہے, سارے انسانوں کی لعنت ہے, اور کائنات کی مخلوق یہاں تک کہ بلوں میں رہنے والی چونٹیوں تک کی اس پر لعنت ہے. اور آخری بات, اس گناہوں کی وجہ سے یہ ہوگا کہ اس کا خاتمہ برا ہو سکتا ہے, اس کی موت اسی گناہ کی حالت میں آ سکتی ہے. یہ تو دنیا تھی, گناہ کیا, گناہ کی سزا کو بھی بھگتا, لیکن نتیجہ بھی اس سے خطرناک. جب موت آ رہی ہے تو اس حال میں مر رہا ہے کہ اسی گناہ میں پڑا ہوا ہے. کتنے لوگ ہیں جو پی کر نکلتے ہیں, راستے میں گر کر مر جاتے ہیں, حادثہ ہوتا ہے مر جاتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو رات میں سوتے ہیں صبح میں اٹھ نہیں پاتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو مختلف برے حادثات کا شکار ہو کر دنیا سے چلے جاتے ہیں اور خطرناک ان کی موت واقع ہوتی ہے. یہ سوء خاتمہ, اس سے پناہ مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ خیر کے ساتھ فرمائے اور اسلام پر فرمائے. آخر میں میرا وقت چونکہ ختم ہو گیا, 1 منٹ لیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ان گناہوں سے بچنے اور گناہوں کی سزا سے بچنے کے لیے اس کا علاج کیا ہونا چاہیے. اس کا علاج کیا ہونا چاہیے؟ اس کا علاج 2 چیزوں میں مضمر ہے. اس کا علاج 2 چیزوں میں ہے, ایک توبہ, دوسرا تقوی. ایک توبہ, دوسرا تقوی. اللہ تبارک و تعالی نے کہا توبوا الی اللہ جمیعا, تم سب کے سب اللہ کی طرف توبہ کرو, رجوع کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. ہر انسان گنہگار ہے, ہر انسان سے گناہ ہوتا ہے, لیکن سب سے بہترین وہ آدمی ہے جو گناہ کے بعد توبہ کر لے. تو توبہ کا کیا معنی ہے؟ صرف گال مار لینا, ہاتھ مار کے ادھر ادھر مار لینا یہ توبہ ہے؟ یہ توبہ نہیں ہے. توبہ کا معنی یہ ہے کہ آدمی کیے ہوئے گناہ پر شرمندہ ہو. مجھ سے اتنا بڑا گناہ ہو گیا, میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے زندگی دی, اللہ نے اتنی نعمتیں دی اور میں یہ گناہ کر رہا ہوں. یہ میرے لیے کتنا بدبخت میں آدمی ہوں کہ اللہ کی نعمتیں کھا کر, اللہ کی نافرمانی کر کے حرام کاموں کا میں ارتکاب کر رہا ہوں. میں چوری کر رہا ہوں, میں زنا کر رہا ہوں, میں فلاں کر رہا ہوں, میں لوگوں کا مال کھا رہا ہوں. مختلف طریقے کے جتنے وہ گناہ کر رہا ہے, شام میں سونے سے پہلے یا مسجد کے کسی کونے میں, رمضان میں اعتکاف میں بیٹھ کر بھی لوگ گناہ کرتے ہیں. رمضان میں اعتکاف میں بیٹھے بغیر کبھی تنہائی میں سوچ کر دیکھ لے کہ مجھ سے کتنے گناہ ہو رہے ہیں. تنہائی میں وہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو, آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے. اگر کسی کا ناحق مال کھایا ہے, کسی کو گالی دی ہے, کسی کو نقصان پہنچایا ہے, تو جا کر اس سے معافی مانگ لے. اور دوسری چیز تقوی ہے. تقوی سب سے بہترین علاج ہے جو گناہوں سے انسان کو روکتا ہے. تقوی وہ چیز ہے جو ہمیں رمضان میں جس کی ٹریننگ دی جاتی ہے, لعلکم تتقون, تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ. روزہ ایک ڈھال ہے گناہوں سے بچانے کا. آپ گالی دینا چاہتے ہیں, رک جاتے ہیں اس لیے کہ آپ روزے سے ہیں. آپ مارنا چاہتے ہیں, رک جاتے ہیں اس لیے کہ آپ روزے سے ہیں. آپ حرام کھانا چاہتے ہیں, رک جاتے ہیں اس لیے کہ آپ روزے سے ہیں. آپ گانا سننا چاہتے ہیں, رک جاتے ہیں اس لیے کہ آپ روزے سے ہیں. یہ روزہ دراصل آپ کے دل میں تقوی پیدا کر رہا ہے, اور یہ تقوی صرف رمضان کے لیے نہیں, رمضان کے بعد زندگی کے ہر لمحے میں آپ کے اندر ہونا چاہیے. ہر وقت یہ سوچنا چاہیے کہ میں صرف رمضان کا مسلمان نہیں ہوں, ہر وقت مجھے گانے سننے سے بچنا ہے, ہر وقت مجھے حرام دیکھنے سے بچنا ہے, ہر وقت مجھے حرام کھانے سے بچنا ہے, ہر وقت مجھے گالی دینے سے بچنا ہے. ہر گناہ کرنے سے پہلے اللہ کا ڈر اگر دل میں آ جائے, اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کی برکتیں آپ پر کھول دے گا. اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر یہ بستی والے ایمان لے آتے, تقوی اختیار کرتے, ہم ان پر آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے.
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو گناہوں سے باز آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کے گناہ، چاہے وہ چھپ کر کرنے والے ہوں، چاہے وہ دکھا کر کرنے والے ہوں، ہر گناہ سے ہم کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بچائے رکھے، اور جو گناہ ہم سے ہو گئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کو معاف کرے، اور ان گناہوں کی جو سزا آج ہم بھگت رہے ہیں مختلف انداز میں، چاہے وہ شعوری طور پر ہو یا غیر شعوری طور پر، ہر سزا سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور آخرت میں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔